بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اس عظیم ہستی کا سایہ ہو جس کی محبت میں خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیا۔ میں نورین فیصل آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے سلسلے وار پروگرام لٹل بلیورز میں۔ آج جو لٹل بلیورز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف سنتے ہیں۔ جی بتائیے۔ میرا نام اشال زہرا ہے۔ نائس۔ میرا نام ہے مت زینب۔ جی آپ بتائیے۔ میرا نام ہے نیہا زہرا۔ میرا نام زہا فاطمہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ آج یہ بچیاں ہمارے ساتھ رہیں گی اس پروگرام میں انشاءاللہ۔ کونوں مکہ علی کے تعارف سے بھر گئے، مولا خدا کے دین کی تکمیل کر گئے، جبرائیل حکم خاص لیے جلوہ گر ہوئے، لمحات مثل کتب شمالی ٹھہر گئے، جنبش ہوئی زبان رسالت معاب کو، جنبش ہوئی زبان رسالت معاب کو، الفاظ مثل معنی قرآن ابھر گئے، یہ کہہ کے بازو پہ علی کو اٹھا لیا، یہ کہہ کے بازو پہ علی کو اٹھا لیا، خورشید و ماہ ایک افق پر ابھر گئے۔ ہر قوم اور ہر مذہب میں ایک دن ایسا ضرور آتا ہے جو ان کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس دن اس مذہب کے ماننے والے خاص تہوار منعقد کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، ڈفرینٹ مذاہب ہے، باقی لوگوں کے نیشنلٹیز والوں کے لیے کچھ ایسے خاص دن ہوتے ہیں جب وہ اس کو بہت زیادہ انتھوزیاسٹکلی اس کو مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام میں بھی ایسے بہت سارے یادگار واقعات ہیں جن میں یا تو کسی خاص سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عید قرار دیا، یا پھر کوئی ایسی خاص عبادت کے بعد خدا نے انعام و اکرام کے طور پر کسی دن کو ہمارے لیے عید قرار دیا۔ تو اب مجھے کون یہ بتائے گا کہ اس سے پہلے کون سی 2 عیدیں گزر چکی ہیں؟ جی خواہر، عید الفطر رب العزت کی طرف سے اپنے ان بندوں کے لیے ایک تحفہ ہے جنہوں نے پورا مہینہ اللہ کی بندگی میں گزارا اور خدا کی خاطر روزہ رکھا۔ ان کے لیے عید الفطر اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اسی طرح اگر بڑے واقعوں کی مناسبت کو دیکھا جائے تو عید قربان کو بھی عید قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا، لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبے کو بھیج دیا۔ تقریباً ویری نائس، تقریباً 8 دن پہلے ہی ہم نے اس عید کو منایا۔ آگے اگر ہمیں کوئی یہ بتانا چاہے گا کہ عید کی اہمیت یا عید منانے کے حوالے سے جو روایات موجود ہے وہ کوئی مجھے بتانا چاہے۔ روایت میں سے بڑا ایام اور یادگار دنوں کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے جو کسی نہ کسی سبب سے خدا کے نزدیک پسندیدہ ہیں، حتیٰ کہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایام خدا کے حضور میں اس طرح جائیں گے جیسے ایک نئی دلہن اپنا عروسی لباس پہن کر جاتی ہے۔ بہترین۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عید ہمیں کتنا جوش و خروش کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ منانی چاہیے۔ بالکل جی۔ خواہر یہ بتائیے، عید غدیر کے دن کو عید غدیر کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت بہترین سوال کیا ہماری بچی نے۔ عید غدیر کو تمام عیدوں میں زیادہ بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور اس دن کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا اور ان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور جس کی بنیاد پر اسلام جو ہمارا دین ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو ہمارے لیے عید قرار دیا ہے۔ نہ صرف اسے عید قرار دیا ہے بلکہ تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید یعنی عید اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ عید غدیر کو کیسے منانا چاہیے؟ جیسے ہم عید قربان اور عید الفطر کو مناتے ہیں۔ جی بالکل بیٹا، عید غدیر کو بھی ہمیں اسی جوش و خروش سے منانا چاہیے جس طرح سے ہم عید الفطر اور عید قربان کو مناتے ہیں، بلکہ روایات میں تو یہ تک موجود ہے کہ ہمیں اس دن کو مزید جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے۔
کیونکہ ظاہر ہے لوگوں تک اس کا صحیح پیغام اب تک نہیں پہنچ سکا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منائیں، زیادہ تیاریاں کریں تاکہ لوگوں تک اس دن کی صحیح مناسبت اور اس دن کا صحیح پیغام پہنچ سکے. اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم سب خوش رہیں، لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے سے اظہار مسرت کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور ایک دوسرے کے لیے دعوت کا اہتمام کریں. اور جس طرح سے آپ عید کی باقی تیاریاں کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے عید قدیر کی بھی تیاری ہمیں کرنی چاہیے. اور کیوں اتنا جوش و خروش سے منانا چاہیے؟ کیونکہ اگر یہ دن نہ ہوتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر نہ کرتے تو دین اسلام آج جس شکل میں ہم تک پہنچا ہے یا جو وہ باقی ہے آج تک، وہ شاید اسلام اس طرح سے یا یقیناً اسلام اس طرح سے باقی نہ رہتا. مگر خواہر اس دن نہ ہی چھٹی ہوتی ہے، نہ ہی لوگ بڑے بڑے پروگرامز بناتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح کہی کہ نہ ہی حکومتی سطح پر اس دن کوئی چھٹی دی جاتی ہے اور نہ ہی اس دن کو بہت اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے، نہ ہی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جس طرح سے ہم باقی ایام اور ولادتوں میں کرتے ہیں. کیونکہ جیسے ابھی آپ سے میں نے بتایا کہ اس عید کو بھرپور طریقے سے منائیں اور اس میں ڈفرینٹ تقریبات منعقد کریں، میلاد منعقد کریں. یہ عید زمین پر بھلے ہی مظلوم واقع ہوئی ہو، لیکن یہ بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ یہ عید نہ صرف زمین پر منائی جاتی ہے بلکہ آسمانوں پر اس کو بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے. اور یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اس دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے اس عید کو آسمانوں پر بھی منایا جاتا ہے اور امام علی علیہ السلام کی ولایت کا بھرپور جشن مناتے ہیں. جی، تو اب ہم پر کیا لازم ہے اس کے حوالے سے کہ ہم اس کے پیغام کو تمام اور لوگوں تک پہنچائیں. پہلے تو خود اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کے بعد باقی لوگوں تک اس کی معرفت اور اس کا پیغام پہنچائیں. اچھا، تو اب میرا یہ سوال ہے کہ کسی کو پتہ ہے کہ ایکچولی غدیر کے دن کیا ہوا تھا، یہ واقعہ کیا ہے؟ جی خواہر میں بتانا چاہوں گی. جی بتائیے. سن 10 ہجری میں خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا. ہجرت کے بعد سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وجوہات کے سبب یہ فریضہ انجام نہ دے سکے تھے. جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو بہت سے لوگ جو برسوں سے انتظار میں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کریں، تو وہ بھی اس فریضے کو انجام دینے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہو گئے. حج سے واپسی میں بروز جمعرات 18 ذوالحجہ کو یہ قافلہ غدیر کے مقام پر ٹھہر گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک ممبر تیار کیا جائے، تو لوگوں نے اونٹوں کے پالان سے ایک ممبر تیار کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.5 لاکھ کے مجمع کو حکم دیا کہ آگے چلے جانے والے پیچھے آ جائیں اور پیچھے رہ جانے والے آگے آ جائیں تاکہ سب تک میرا پیغام پہنچ جائے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. بہترین. اور اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ کہ امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور تقریباً 1.5 لاکھ کا مجمع تھا جیسے ہماری بچی نے بتایا. تو آپ یہ سوچیں کہ نہ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ اس قسم کے تھے، نہ ہی اس قسم کی فیسلٹیز تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں کہیں وہ تمام لوگوں نے بخوبی بالکل حرف بحرف جیسے رسول اکرم نے فرمایا تھا ویسے ہی اس کو سنا. اچھا، اب یہ مجھے بتائیے کہ اگر اس فصیح و بلیغ خطبے کو ایک سینٹنس میں سمرائز کرنا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بہترین، ماشاءاللہ. میں چاہوں گی آپ چاروں دوبارہ سے اس سینٹنس کو ادا کریں. من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں ان کا علی مولا ہے. ماشاءاللہ، بہترین، احسن. ہماری بیٹی نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ بچوں؟ سب انشاءاللہ کہ سب خیریت سے ہوں گے. بچوں، آج کی شب کون سی شب ہے؟ آج کی شب عید کی شب ہے، یعنی ہماری سب سے بڑی عید عید اکبر ہے، یعنی عید غدیر ہے. اور اس موقع پر ہم سب بہت
سی حدیثیں سنتے ہیں، جس میں سے ایک حدیث جو کہ آپ سب کو یاد ہے، جی تو بچوں وہ حدیث کون سی ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ آج میں آپ کو کیلی گرافی کی صورت میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا لکھنا سکھاؤں گی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ایک پرنٹر پیپر چاہیے، یا اگر آپ کے پاس اسکیچ بک ہے تو آپ اسکیچ بک لے لیں۔ کلرز چاہیے، پینسلز چاہیے، 2 پینسل سے ہم جو ہے وہ کیلی گرافی کریں گے۔ اچھا، اب یہ ضروری نہیں ہے، آپ کلر سے بھی کیلی گرافی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی 2 کلرز لے لیجئے، لائٹ گرین ڈارک گرین لے لیجئے، لائٹ پنک ڈارک پنک لے لیجئے، اورنج ہے، یلو ہے، جیسا کلر آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے 2 کلرز لے لیجئے۔ اچھا، ہم کیا کریں گے، یہ 2 پینسلز ہیں جن کو میں نے کراس میں رکھا ہے اور ربر بینڈ لگایا ہے۔ نارملی جو ہمارے گھروں میں یوز ہوتے ہیں وہ ربر بینڈ ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، بسم اللہ کرتے ہیں۔ اب اعراب سے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ جی تو بچوں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب ہم کلرنگ کریں گے اس پہ۔ چلیں بچوں آئیے ہم مل کر اب اس میں کلرنگ کرتے ہیں۔ میں یوز کر رہی ہوں ڈارک پنک اور لائٹ پنک، باقی آپ کو جیسا اچھا لگتا ہے آپ اسے کیجیے گا۔ ہم ساتھ میں اس کی آؤٹ لائن بھی کرتے جائیں گے ساتھ میں۔
جی تو بچوں دیکھیں، آپ اس طریقے سے 2 کلرز میں بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کلر کر رہی ہوں، اسی طریقے سے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ میں گھر سے بنا کر لائی ہوں، پہلے سے ریڈی کر لیا ہے آپ لوگوں کے لیے، تاکہ یہ دیکھیں آپ کو 2 کلرز میں سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہے لائٹ گرین اور ڈارک گرین کا کمبینیشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا لائٹ پنک اور ڈارک پنک کا کمبینیشن۔ ٹھیک ہے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے کچھ نئے آرٹ ورک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اس واقعے کے حوالے سے جو قرآنی آیت کا ذکر آتا ہے، جی وہ مجھے بتائیے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پالنے والے کی جانب سے تم پر جو حکم نازل ہوا ہے تو اس کی نشر و اشاعت شروع کر دو۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو گویا رسالت کے فیاض ہی پورے نہیں ہوں گے، اور خدا تمہیں لوگوں سے بچا لے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ بہترین، ہمارے بچوں کی نالج تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں ایک نئے سیگمنٹ کا اضافہ کیا ہے جس میں ہماری لٹل بلیور ہمیں ایک کہانی سنائیں گی۔ تو آپ سننا چاہ رہے ہیں کہانی؟ تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف اور سنتے ہیں اپنے لٹل بلیور سے ایک اچھی سی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہبت الزیرہ آج آپ لوگ کو اسٹوری سناؤں گی۔ آج کا میرا عنوان ہے اویس کرنی علیہ السلام اور والدہ کی اطاعت۔ ایک زمانے کی بات ہے، حضرت اویس کرنی علیہ السلام اونٹ چڑھاتے تھے اور اس سے جو پیسے ملتے تھے اس سے اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دفعہ اویس کرنی علیہ السلام نے اپنی والدہ سے اجازت لی تاکہ مدینہ جا سکے۔ ان کو وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنی تھی۔ ان کی والدہ نے کہا ایک شرط پر میں جانے کی اجازت دوں گی کہ آدھے دن سے زیادہ دیر مدینے میں نہیں رکو گے۔ اویس کرنی علیہ السلام راضی ہو گئے اور مدینے کی طرف جانے لگے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نہیں تھے۔ وہ تھوڑی دیر رکے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچے تو انہوں نے فرمایا یہ کس کا نور ہے جس سے ہمارا گھر روشن ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک اونٹ سوار آیا تھا جس کا نام اویس تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ کرن کی جانب سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اے اویس کرنی علیہ السلام، میں تمہارے دیدار کا مشتاق ہوں۔ اچھا، تو اب مجھے میری بچیاں کچھ احادیث بتائیں گی عید غدیر کے حوالے سے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اس دن مومنین ایک دوسرے کے یہاں عید ملنے ضرور جائیں، اور جب آپس میں ملے تو ان جملے کا استعمال کرے: خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں جناب امیر علیہ السلام اور تمام ائمہ اطہار رشتہ ولایت سے وابستہ رکھا۔ ان کی رشتہ ولایت سے وابستہ رکھا۔ بہت اچھا۔ ہماری چھوٹی سی جو لٹل بلیور ہے وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ ہمیں احادیث سنائیں تاکہ ہم تک اس پیغام کو پہنچا سکے کہ جو ہمارے ائمہ اطہار ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ جی، آپ بھی حدیث سنانا چاہ رہی تھیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک عظیم الشان عید ہے کہ جس میں کشادگی اور وسعت حاصل ہوئی، منزل کو اور ملا، خدا کی حجت روشن اور واضح ہو گئی۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ کا دین مکمل ہوا۔ بہترین، بہت اچھے طریقے سے ہماری بچوں نے ہم سے احادیث شیئر کی۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں، اچھا لباس پہنیں اور اس کے علاوہ کیا کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرتے ہیں عید کے دن؟ مبارکباد دیتے؟ جی، اور لوگوں کو
عید کی مبارکباد دیں. ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیں. ایک دوسرے کو امام علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کی مبارکباد دیں. بہترین، بالکل. ہم بچوں کو عیدی دی جائے، رشتہ داروں کے یہاں عید ملنے جائیں، دعوت کا اہتمام کیا جائے، غریب اور مسکینوں کو تنہا نہ چھوڑا جائے، ہو سکے ان کی مدد کی جائے اور انہیں بھی اپنے ساتھ عید میں شامل کیا جائے. بالکل، یہ تو ہر عید کا پیغام ہونا چاہیے کہ کسی بھی عید پر ہمیں مسکین، یتیم، فقیر، جو بھی ایسے لوگ ہیں جو انڈر پریویلیج ہیں اور جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے. اور ایک جو آپ نے بات کہی کہ عیدی دینی چاہیے، بالکل، تو یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، ایسا ہے؟ انتظار کرتے ہیں آپ لوگ؟ بہت اچھی بات ہے. اس دن مومنین کو کھانا کھلانا اس برابر ہے کہ جیسے گویا کسی نے 10 لاکھ انبیاء اور اولیاء کو کھانا کھلایا ہو، اس قدر ثواب ملتا ہے. اور اس میں چاہیے کہ مومنین ایک دوسرے کو خوش کریں. خوش کس طرح کیا جاتا ہے؟ مدد کر کے کیا جا سکتا ہے، کسی کو گفٹ دے کر کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ مسکرا کر اس سے ملتے ہیں، خوش دلی سے ملتے ہیں، تب بھی ایک مومن خوش ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں ویسے عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، لیکن عید کے دن ضرور ان اعمال کو انجام دینا چاہیے. اس کے علاوہ ہم عید کارڈ بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو گفٹ بھی دے سکتے ہیں. ہم لوگ 2 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل، شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی جائے. اور میلاد منعقد کی جا سکتی ہے، میلاد کی محفلوں میں شرکت کی جا سکتی ہے، منقبت پڑھی جا سکتی اور ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں محب اہل بیت میں سے شامل کیا. بالکل، جو آپ شکرانے کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں محب اہل بیت میں سے قرار دیا. اور جس طرح سے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ میلاد کی محفل کا اہتمام کرنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف آپ منقبت ہی پڑھ سکتے، بلکہ اگر آپ اس میں کوئی چھوٹی سی خدمت بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور میں یہاں پر ایک حدیث سنانا چاہوں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غدیر کا دن میری امت کے لیے افضل ترین عید ہے. یہ وہ دن ہے خدا نے مجھے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے حکم دیا کہ میں انہیں اپنی امت کا رہنما قرار دوں، اور لوگ میرے بعد لوگ ان کی ہدایت ان سے ہدایت حاصل کریں گے. بالکل کریں گے. اور یہ وہ دن ہے جن خدا نے اپنا دین مکمل کیا، میری امت پر اپنی نعمت کو تمام کیا، اور میری امت کے لیے دین اسلام پر راضی ہوئے. بہترین، بہت ہی انہوں نے اچھی حدیث سنائی جس میں اس پورے واقعے کو کور کر لیا اس حدیث نے. جی، اس دن ہم مہندی بھی لگائیں گے اور میلاد میں بھی جائیں گے اور منقبت بھی پڑھیں گے. اچھا، منقبت آپ کو یاد ہے کوئی اچھی سی؟ آپ پڑھتی ہیں منقبت؟ بہترین، بہت ہی اچھی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کریں اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس دن کو بھرپور طریقے سے منائیں. دستے نبی میں دستے امیر ہے، من کنتوں کا لبوں پہ بیاں بے نظیر ہے. اعلان علی کی پاک ولایت کا ہے گواہ، اعلان علی کی پاک ولایت کا ہے گواہ. مومن کی اصل عید اصل میں عید غدیر ہے. پروگرام کے اختتام پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محب اہل بیت میں سے قرار دیں. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اس بہترین دن میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.